بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب پیکر صدق و وفا ہدایت کا سرچشمہ اور ظلمتوں کے اندھیرے میں روشنی کا وہ عظیم مینار ہیں جن سے جہان ہدایت پاتا ہے۔ وہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے پیکر رشد و ہدایت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم صفات سے متصف فرمایا۔ حیا کا ایسا پیکر تھے کہ فرشتے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے اور پچھلے کام بخش دیے، اور وہ کام جو تم نے پوشیدہ کیے اور جو ظاہر کیے اور وہ جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد ہونے کی وجہ سے ذوالنورین کہلاتے ہیں، ایسے ہی دوہری ہجرت کی وجہ سے ذوالجرتین بھی کہلاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن کے طویل محاصرے کے بعد دن دہاڑے قید و بند میں بھوکا پیاسا اور نہتہ کر کے ظلماً شہید کیا گیا۔ ولادت، نام و نسب۔ لاسبا میں امام ابن حجر اسقلائی نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واقع فیل کے 6 سال پیدا ہوئے۔ نام عثمان ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ گویا 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: عروہ بنت کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی بیضائے ام الحکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی بہن تھی۔ معاشی و سماجی حیثیت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے خوب نوازا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے راہ خدا میں بڑی فیاضی سے خرچ فرماتے۔ مشکل حالات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے ان کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کیا۔ پانی کے کنویں وقف کیے، غزوات میں اسلحہ، سواریاں اور راشن کا بندوبست کیا۔ زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی امتیازی شان ہے۔ بارگاہ ازدی میں مختصر تاریخ دمشق میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا شخص جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور سجدے کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، آخرت کے دن کا خوف اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا تذکرہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بارگاہ نبوی میں صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اکابر صحابہ باری باری حاضر ہو رہے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص نے دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ غزوات میں شرکت:
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سخاوت کے پیکر تھے، ایسے ہی شجاعت کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقریباً تمام غزوات میں بنفس نفیس شرکت کی۔ البتہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید علیل تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس رکنے کا حکم فرمایا تھا۔ مکارم اخلاق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلق کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ مشکات المصابیح میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ باحیا عثمان ہے۔ انکساری و تواضع کا یہ عالم ہے کہ 3 براعظموں کے فاتح ہیں، لیکن جب ایک غلام نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے اسے خوشی خوشی قبول فرمایا۔ زہد و تقوی کی بلندی ملاحظہ فرمائیے۔ تاریخ الخلفاء میں بحوالہ ابن اساکر ابو ثور تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی گانا نہیں سنا اور نہ ہی کبھی لہو لعب کی تمنا کی۔ عبادات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز سے بہت رغبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پنجگانہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے اور خصوصاً تہجد کا معمول تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم ختم فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روزے بھی بکثرت رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بھی روزے سے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تاریخ طبری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ جس وقت میں خلیفہ بنایا گیا، میں عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا، اور آج میرے پاس سوائے ان 2 اونٹوں کے کچھ بھی نہیں جو میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلسل 10 حج ادا فرمائے۔ آپ مناسک حج کے بہت بڑے عالم تھے۔ امہات المومنین کو بھی آپ نے حج کرایا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو بھی حج کرایا۔ خلافت عثمانی کے نمایاں کارنامے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جن حالات میں عہدہ خلافت اٹھایا، اگرچہ وہ مشکل ترین حالات تھے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست، سیاسی شعور اور حکمت عملیوں کی بدولت اسلام کی خوب تقویت ملی۔ اسلام پھیلا، اسلامی تعلیمات سے زمانہ روشن ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجیوں کے وظائف میں 100 درہم کے اضافے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ طرابلس، قبرص اور آرمینیا میں فوجی مراکز قائم کیے۔ چونکہ اس وقت فوجی سواریاں اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، اس لیے فوجی سواریوں کے لیے چراہ گاہیں بنائیں۔ مدینہ کے قریب ربضہ کے مقام پر 10 میل لمبی 10 میل چوڑی چراہ گاہ قائم کی۔ مدینہ سے 20 میل دور مقام نقی پر اور مقام ضربہ پر 6 میل لمبی چوڑی چراہ گاہیں بنوائیں۔ ہر چراہ گاہ کے قریب چشمے بنوائے اور چراہ گاہ کے منتظمین کے لیے مکانات تعمیر کرائے۔ ملکی نظم و نسق کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ رائے عامہ کا احترام فرمایا کرتے، اداروں کو خود مختار بنایا اور محکموں الگ الگ تقسیم فرمایا۔ احتسابی عمل کسی بھی کامیاب حکومت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمل کے تحت کئی اعمال اور سرکاری افسروں کو معزول بھی فرمایا، لوگوں کو خود کفیل بنانے کے لیے انتظامات کیے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، محمد بن حلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ جب میرا بیٹا حلال پیدا ہوا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس 50 درہم اور کپڑے بھیجے اور ساتھ ہی یہ بھی کہلا بھیجا کہ یہ تیرے بیٹے کا وظیفہ ہے، جب یہ 1 سال کا ہوگا تو اس کا وظیفہ بڑھا کر 100 درہم کر دیں گے۔ افواج اسلام کو ہدایات۔ تاریخ طبری میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سرحدوں پر موجود اسلامی افواج کو یہ ہدایت بھیجی کہ تم لوگ مسلمانوں کی حمایت اور ان کی طرف سے دفاع کا فریضہ سر انجام دے رہے ہو۔ تمہارے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قوانین مقرر فرمائے تھے وہ ہماری مشاورت سے بنائے تھے، اس لیے مجھ تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے کہ تم نے ان قوانین میں رد و بدل کیا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، اب تم خود فیصلہ کرو کہ تم نے کیسے بن کے رہنا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ۔ باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 40 دن تک رہا۔ ان دنوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد بھی نہیں جا سکے۔ اس دوران بہت سارے جانصاروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی۔ تاریخ دمشق میں ہے کہ سیدنا حسن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لٹکائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگنے آئے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تلوار لٹکائے حاضر ہوئے اور اجازت چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی تلواریں پھینک دو، میں تمہارے ہاتھوں کسی کا خون ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا وغیرہ بند کر دیا گیا، باہر سے کوئی شخص اندر کوئی چیز نہیں بھیج سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن دشمنوں نے مشکیزے میں تیر مارا اور سارا پانی ضائع ہو گیا۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کوشش کی۔ سیرہ اعلام النبلاء میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ حسنین کریمین کا حفاظتی دستہ۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 بیٹے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور فرمایا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے بھی حسنین کریمین کے ساتھ پہرے پر تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو خوب ڈانٹا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن کیسے کامیاب ہو گیا۔ شہادت۔ آخرکار 18 ذوالحج بروز جمعہ تقریباً نماز عصر کے وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے کل 82 سال کی عمر پائی۔ بوقت شہادت دعا۔ ریاض النظرہ میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اللہ کے حضور یہ دعا جاری تھی، اے اللہ امت محمدیہ کو باہمی اتفاق نصیب فرما۔